ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب 87ویں ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی آج ہوں گے۔ 87ویں ترمیم ایجنڈے میں شامل نہیں۔ سینٹ اجلاس کے ضمنی ایجنڈے میں کل 87ویں ترمیم پیش کیے جانے کا امکان۔ ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ سینٹ کا ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام لیں گے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی صدارت فاروق ایچ نائک کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی کو 87ویں ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوں گے۔ 10 نومبر کو سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوگی۔ سینٹ 10 یا 11 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ اسی روز ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی۔ قومی اسمبلی بحث کے بعد 12 یا 13 نومبر کو ترمیم منظور کر لے گی۔ ترمیم میں آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی عدالت قائم کرنے کی تجویز۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر ڈیڈ لاک کی صورت میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد کیا جائے گا۔ تعلیم اور صحت کے شعبے وفاق کو دینے پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں 87ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر تفصیلی بحث۔ پارٹی کے کئی سینیٹر اراکین ترمیم کے بیشتر نکات سے مطمئن نہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں NFC ایوارڈ اور آئین کے آرٹیکل 160 شق 1 پر کسی قسم کے سمجھوتے سے گریز کرنے کی تجویز دی گئی۔ پارٹی کے آئینی ماہرین نے واضح کیا کہ مالی خود مختاری صوبائی حقوق کا بنیادی جزو ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بیشتر اراکین 18ویں آئینی ترمیم میں کسی قسم کی تبدیلی کے حامی نہیں، جبکہ اجلاس میں ترمیمی عمل پر پارٹی کے موقف کو حتمی شکل دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن۔ وزیراعظم کے اتحادیوں سے صلاح مشورے۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MQM پاکستان کے وفد کی وزیراعظم سے ملاقات۔ MQM نے 27ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے اختیارات مانگ لیے۔ وزیراعظم نے مطالبہ مان لیا۔ علیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کا وفد اور چودھری صالح کی سربراہی میں کاف لیگ کا وفد بھی وزیراعظم سے ملا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ BAP وفد میں وفاقی وزیر خالد مگزی اور سینیٹر منظور کاکڑ شامل تھے۔ وزیراعظم نے BAP وفد کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ BAP کا بلوچستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی نشستوں کو بڑھانے کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اتحادیوں کو 27ویں ترمیم پر بریفنگ۔ شرکا کو 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال اور مقاصد سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں موجودہ پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں۔ 2/3 اکثریت تک آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ NFC ایوارڈ میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس ترمیم سے وفاق اور صوبے سب متاثر ہوں گے۔ بانی PTI نے نومبر میں احتجاج کی کوئی کال نہیں دی۔ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں، کسی بیرونی طاقت کا انتظار ہے جو خان صاحب کو رہا کرا دے۔ ہم پہلے کی طرح تحریک چلا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جنید اکبر کہتے ہیں ہم مولانا کے پاس محمود خان اچکزئی کے سپورٹ کے لیے گئے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ باقی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی جس میں تمام نکات کو باریک بینی سے ڈسکس کیا گیا۔ تمام معاملات طے شدہ فریم ورک کے مطابق تھے، اس لیے بلا وجہ افواہیں ہیں اور کیا سرائیاں درست نہیں۔ بلاول بھٹو کے ٹویٹ پر زیر بحث نکات شامل تھے اور کمیٹی کے بعد ترمیمی عمل کی بہترین ممکنہ شکل سامنے آئے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم پر کیا سرائیاں بے بنیاد ہیں۔ 18ویں ترمیم کا کوئی رول بیک نہیں ہو رہا۔ ترمیم کا مقصد بہتر گورننس اور ادارہ جاتی بہتری ہے، نہ کہ کوئی سیاسی بارگیننگ۔ اتحادی جماعتوں کو مکمل اعتماد میں رکھا گیا ہے اور پارلیمان میں آئینی اصلاحات پر صحت مند بحث جاری رہے گی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد مسودہ سینٹ میں پیش ہوگا۔ PTI تجاویز اور ترمیم دے سکتی ہے۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی جائے گا۔ کمیٹیوں میں مسودے پر 2 دن تک بحث ہوگی۔ سینٹ سے مسودہ 10 نومبر کو منظور ہوا تو قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے 3 دن چاہیے ہوں گے۔ مشاورت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی نون لیگ نے 27ویں آئینی ترمیم کا کام شروع کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کے بغیر بھی نمبرز پورے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے ترمیم پر سپورٹ مانگی ہے۔ جواب میں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت کی تشکیل میں مدد دیں گے۔ MQM کے وفد نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی نے شرکت کی۔ JUI کی جانب سے سینٹر مولانا عطاء الرحمان، سینٹر مولانا عطاء الدرویش، مولانا اسد محمود، اسلم غوری اور مولانا صلاح الدین ایوبی شریک ہوئے تھے۔ اس موقع پر کامران مرتضیٰ، مولانا امجد خان اور خواجہ اظہار الحسن بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال، اتحادی جماعتوں کے درمیان رابطے اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے قومی استحکام اور جمہوری عمل کے تسلسل پر اتفاق کیا۔
برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے. علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں جانب سے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. برطانوی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کی کوششوں کو سراہا. برطانوی چیف آف دی جنرل سٹاف نے GHQ آمد پر یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیر اعلیٰ علی یرلکا کی ملاقات. وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں پاک ترکیہ وفود کی ملاقات ہوئی جس میں پاکستان اور ترکیہ کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کے اعادے پر اتفاق کیا گیا. وزیراعظم نے ترک وزیر داخلہ اور وفد کو خوش آمدید کہا. وزیراعظم نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا. وزیراعظم نے سیکورٹی انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون بڑھانے پر زور دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاں والی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات. عوامی مسائل، ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل روانہ. COP30 اجلاس میں شریک ہوں گی. صوبے کے عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری. انتشار پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا. کسان کارڈ، گھر کی دہلیز تک فری میڈیسن پروجیکٹ سمیت دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کے لیے کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں. پنجاب کے کسان کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح نبھائیں گے. راولپنڈی میں وزیر اعلیٰ KPK کی سہیل آفریدی کو 5ویں مرتبہ بھی بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی. داخل ناکے سے ہی واپس روانہ ہو گئے. وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل داخل ناکے پر پہنچے تو پولیس نے روک لیا. سہیل آفریدی کے ہمراہ PTI کے دیگر رہنما بھی موجود تھے. سہیل آفریدی داخل کے مقام پر زیر تعمیر پلازا میں موجود رہے مگر ملاقات کی اجازت نہ دی گئی. داخل کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے مل کر کیسز فکس کروانے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آیا تھا. ہمارے کیسز فکس نہیں ہو رہے، آئین مجھ پر پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے. عدالتی فیصلے کے باوجود میری بانی PTI سے ملاقات نہیں کرائی گئی. عدالتیں بتا سکتی ہیں کہ ان پر کس کا پریشر ہے. تحریک انصاف امن جرگے کے لیے سرگرم. اسد کیسر، جنید اکبر اور عاطف خان پر مشتمل PTI وفد کی امیر مقام آفتاب شیرپاؤ اور ANP کے رہنماؤں سے ملاقات. تینوں جماعتوں کے رہنماؤں کو امن جرگے اور آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. معاون خصوصی اطلاعات شفیع اللہ جان نے کہا چاہتے ہیں دہشت گردی سمیت صوبے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں. جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور وکلا شریک ہوں گے. اسپیکر KP بابر سلیم سواتی نے کہا صوبے کی حالات اچھے نہیں ہیں. مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزما ہیں. اسمبلی فورم پر تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں داخلہ اور رہائش بھی بحال کر دی گئی. سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فیصل کریم کنڈی کا KP ہاؤس میں داخلہ اور قیام بند کر دیا تھا. ذرائع کے مطابق KP ہاؤس انتظامیہ نے بھی گورنر فیصل کریم کنڈی کو دینے کی تصدیق کی ہے. گورنر خیبر پختونخوا اسلام آباد KP ہاؤس پہنچے اور انیکسی میں قیام بھی کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصل کریم کنڈی کو نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی ہدایت کی ہے جبکہ PTI رہنما جنید اکبر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے خواہاں ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز.